धीरे वीरा सत्य केरी वाटड़ी वीरा भाई यूं चलो रे ज्यों सुई जीरे वीरा खटन हारा वीरा भाई खटी गया रे दूजा खटन कोला। मौलाना हज़रत इमाम पर सलवत पढ़ो दिन हरो अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु मुहम्मदन व आल मुहम्मद इला क़यामा। सुबह का वक्त है। इस वक्त को हमारे पीरों ने नूर का वक्त कहा है। नूर का वक्त इसलिए कहा है कि इस वक्त जो आदमी खुदा को याद करते हैं, इस वक्त के अंदर दुनिया की कोई भी हरकत हिलचाल नहीं होती। महज और सिर्फ खुदा की मोहब्बत और उसकी शुक्रगुजारी में लोग सुबह उठ के इबादत करते हैं। मोमिनो, हमारा जो मजहब है, इस्लाम दीन का मगज़ है, ब्रेन है। इस्लाम जिंदा है आले नबी औलाद अली की नूर की वजह से। इस्लाम का धनी, इस्लाम का मालिक वही है और उसकी हाजिरी अगरचे लोग नहीं जानते, मगर इस्माइलियों को मालूम है कि इमाम कौन है। इमाम का जो बदन है वो इंसान और खुदा के नूर के दरमियान एक लिंक है। अगर इमाम का बदन हमारे दरमियान न होवे, यानी कि इमाम जो हमें हिदायत करते हैं, फरमान करते हैं, कभी वो ना होवे, तो हम कोई नबी या पैगंबर नहीं है कि हम खुदा ताला के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हम इंसान हैं, इसलिए ये ज़रूरी है। जिस तरह एक छोटा बच्चा बातचीत सीखने के लिए अपनी माँ का मोहताज है और शुरुआत के अंदर वो जो बच्चा है उसका टैलेंट इतना नहीं है कि वो सब लोगों की बातें समझ सके, तो माँ खुद मेंटली नीचे आ जाती है और बच्चे के साथ इस तरह कम्युनिकेट करती है कि वो बच्चा उस चीज़ को उठा सके। इसी तरह से हम इंसान जो हैं, हमारे अंदर इस कदर नूरानी ताकत या समझ नहीं है कि हम खुदा ताला के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सके। इसीलिए उसने 1,24,000 पैगंबर भेजे ताकि लोगों को उसकी हिदायत मिल सके। नूर की कॉन्सेप्ट को समझ के जब तक कि हज़रत इमाम का नूरानी दीदार नसीब नहीं हुआ, तब तक हमारा ईमान कामिल नहीं है। मोमिनो, इमाम के ज़ाहिरी दीदार को एक लेडर बना के और उसके फरमान के ऊपर अमल करके, यानी लेडर के ऊपर चढ़ के हमें उस मंजिल पे पहुंचना है कि जहां वो हमारा माशूक, हमारा एम रहता है। जब तक के हमें नूरानी दीदार नहीं हुआ, हमारा ईमान कामिल नहीं है। क्योंकि ईमान जब कामिल होता है तो इश्क पैदा होता है।
جب تک کہ ایمان کامل نہیں عشق نہیں، اور جب تک کہ عشق نہیں تب تک معشوق اپنا پردہ نہیں کھولتا، نقاب نہیں اٹھاتا۔ نورانی دیدار کی خواہش کرو، اچھا کرو، نورانی دیدار کی طلب کرو، کریونگ کرو اس کی۔ اپنی موت سے پہلے ہر اسماعیلی کے اوپر یہ اس مذہب کی طرف سے فرض ہے کہ اپنی موت سے پہلے وہ اس نورانی دیدار کی جھلک دیکھے، نہیں تو واپس آنا پڑے گا۔ اور اپائے نہیں ترن کو، یہ ترن کی باری، اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اسماعیلیوں نے اپنے مذہب کو اچھی طرح جانا ہی نہیں۔ ہم نے اپنے اسماعیلی مذہب، اس طریقے کی جو حقیقت ہے اور اس کے اندر جو نٹ ہے، ہم نے کبھی وہ کھایا ہی نہیں۔ ہم کو اس مغز کے پتہ ہی نہیں۔ ہم ظاہری طور پہ بھی پوری طرح نہیں بن سکے۔ ہمارے مذہب کی جو ظاہری چیزیں ہیں کہ جو لیڈر کا کام کرتی ہیں، میں نے ابھی کہا کہ جو ظاہری چیزیں ہیں وہ ہمیں اونچا اٹھاتی ہیں وہاں پہنچنے کے لیے۔ اسماعیلی مذہب کا خیال بہت مشکل ہے۔ او مارا سامی راجا، دھرمی راجا، تیرے نام سورے مارو منڑو باندھو۔ اے مولا اپنے نام سے میرے من کو باندھ لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ چیز بالکل نہ سوچوں نہ کروں کہ جو تیرے نام کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی۔ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سوچنا، عمل کرنا، سب چیز اس کے نام کے ساتھ لگی ہوئے تو محبت پیدا ہوئے۔ اس کا نام اگر ہر وقت انسان کے قلب کے اندر، اندرونی زبان کے اوپر رہے، خیال کے اندر، اس کو دوسری چیز سوجے ہی نہیں۔ سچ پوچھو، میں معافی مانگتا ہوں آپ لوگوں سے یہ کہنے کے لیے کہ ہم اس مذہب کے لائق نہیں ہیں۔ اس ہم کے اندر میں بھی ساتھ ہوں۔ ہم اس مذہب کے لائق نہیں ہیں، لیکن ہمارے اوپر رحمت کی گئی ہے۔ اور رحمت کیوں کی گئی؟ آج میں آپ کو تھوڑا سا خلاصہ دینا چاہتا ہوں۔ دیندارو، کیوں رحمت کی گئی؟ ہمارے گن کی وجہ سے، ہماری کوئی اچھائی کی وجہ سے نہیں۔ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں اس کے پہلے ایک چھوٹی سی حقیقت سمجھنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، ایگزامپل دیتا ہوں۔ کوئی چور پکڑا گیا، پولیس نے اس کو لاک اپ میں رکھ دیا۔ قانون یہ کہتا ہے کہ اس کو جتنا جلدی بن سکے جج کے سامنے لے جایا جائے، ایویڈنس ہو جائے تو جج اس کو پنشمنٹ دے دے۔ لیکن ہوا یہ کہ لاک اپ کے اندر بہت ٹائم نکل گیا، یا وہ آدمی بیمار پڑ گیا، کچھ بھی ہوا، بہت مدت تک جج کے پاس پہنچ نہ سکا، وہ ریمانڈ میں ہی رہا۔
آخر جب جج کے پاس پہنچا، ایویڈنس دے کے جج نے کہا تمہیں 6 مہینے کی سزا دینی چاہیے، لیکن تم نے بہت مدت پولیس کے لاک اپ میں نہیں نکالی ہے، اس کے لیے اب تک جتنی سزا تم نے لاک اپ میں نکالی، اسی سزا کو میں قبول کر کے تمہیں فری کرتا ہوں۔ یعنی اس کو سزا پوری نہ ملی اور یوں ہی رہا۔ اب اس ایگزامپل کو یاد رکھنا، خدا تعالیٰ نے کریشن کی اور جیسے کہ ہم سنے ہیں وعظوں میں یا پڑھے ہیں کہ کریشن سب سے پہلے ایک سنگل سپرمٹوزا، جس کو سنگل سیل کہتے ہیں، اس طرح سے خدا کی کریشن لائف کے اندر ایک سنگل سیل ہوا، یہ ملٹی پلائی ہوا، ایوالو ہوا، جس طرح سے ہمیں ہمارے مولا نے، امام سلطان محمد شاہ داتار نے، ہمارے پیروں نے ہمیں فرمایا ہے، تو اس طرح سے ہمارا جیو اس سنگل سپرمٹوزا سے نکل کے کیڑے مکوڑے بنائے، انسیکٹس میں آیا، انسیکٹس میں سے نکل کے تھوڑے اور جانوروں میں آیا، اور یہ ڈفرینٹ سٹیجز میں سے ہمارے پیروں نے کہا ہے 84 لاکھ سٹیجز میں سے نکل کے 8.4 ملین سٹیجز میں سے نکل کے ڈفرینٹ سپیشیز میں سے نکل کے، کہ جس کو لاکھوں برس لگے، اور پیروں کے کہنے کے حساب سے ہمیں لگ بھگ 40 لاکھ برس لگے۔ 40 لاکھ برس ہم اس دنیا میں ہیں، 40 لاکھ برسوں سے۔ امام فرمایا کیڑے مکوڑوں میں سے نکل کے، سمندر کی جانوروں میں، مچھی وغیرہ میں سے نکل کے، اینیملز میں سے نکل کے بندر میں آئے، بندروں میں سے ایوالو ہو کے اب تم انسان بنے ہو، اس سارے پروسیس کو 40 لاکھ برس بنے۔ قرآن شریف کے اشارے سے ہمیں پیر صدر دین ماں باپ کہتے ہیں کہ 3 پرکار کے، 3 قسم کے جیو بنے، خدا نے ان کو نہیں بنایا، وہ خود بنے۔ خدا نے ہر سٹیج کے اوپر لائف کی چھوٹی سے چھوٹی جو سٹیج ہے، موسٹ پریمیٹیو سٹیج جو ہے، وہ یہی ہے، ایک سنگل سیل ہے، بیکٹیریا۔ حالانکہ بیکٹیریا جو ہے اس میں سنگل سیل بھی ہیں اور ملٹیپل سیلز بھی ہیں۔ ان کے اندر بہت ہی مائنیوٹ طریقے سے خدا نے تھوڑی سی سمجھ دی، بہت مائنیوٹ طریقے سے۔ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو میں 2 دن میں بھی پورا نہیں کر سکوں گا، مگر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پتھر ہے نا سمندر میں، جس کو ہم کورل کہتے ہیں، وہ پتھر ہے مگر اس میں لائف ہے، وہ بڑھتا بھی ہے، مرتا بھی ہے۔ تو جہاں لائف ہے، چاہے وہ کتنی بھی مائنیوٹ لیول میں کیوں نہ ہو، اس کے اندر تھوڑا سا مائنڈ ہوتا ہے۔ مائنڈ کیا ہے؟ کسی چیز کو پسند کرنا، کسی کو ناپسند کرنا۔ تو ہم ان 40 لاکھ برسوں میں اپنے مائنڈ کے کارن سے 3 گروپس میں بٹ گئے۔ پیر کہتے ہیں کہ ایک گروپ وہ تھا
کہ جو بالکل رائٹ پاتھ پہ چلا پاس ہو گیا. دوسرا وہ گروپ تھا کہ جو تھوڑی بھول وغیرہ بھی کی، پاس نہ ہوا، ناپاس ہوا، خدا نے ان کو واپس ریپیٹ کرنے کا چانس دیا. تیسرا گروپ جو تھا وہ گروپ بالکل مانا ہی نہیں، اپوزٹ سائڈ میں رہا، بگڑتا رہا. اس گروپ کو خدا نے جیل میں ڈال دیا، ڈیٹینشن میں ڈال دیا، پڑے رہو یہاں. اور وہ گروپ ایوالو نہیں ہوا، یوں ہی پڑا رہا. ایک گنان پھر صدر دین اور پھر حسن کبیر دین ماں باپ کا، دونوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے جی انت نہ ملا میں تھی 48 کروڑ تے باپ 47 نہ لکھا نہیں پوچھانا یہ بھی تئیں تمہیں. انت کاؤنٹلیس جیووں کے اندر سے 48 کروڑ جیو یعنی 480 ملینز ان کو اکاؤنٹ دینا پڑے گا، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. میں آپ کو بہت ڈیپ لے جا رہا ہوں اور برابر دھیان سے سننا تو آپ کو ریئلی مزہ آئے گا سمجھنے کے لیے. کاؤنٹلیس جیووں میں سے صرف 480 ملین کا اکاؤنٹ ہوگا اور اس میں سے 3 کروڑ کا مطلب 30 ملینز ان کا اکاؤنٹ ہو جائے گا تو باقی 450 ملین 45 کروڑ کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کا لیکھا نہیں لے گا. میں نے جب پہلی دفعہ یہ گنان سمجھ میں آیا تو مجھے پریشانی ہوئی. پاؤں سیدھا کرو بیٹا، ڈونٹ اسٹریچ یور لیگس ہیئر، دس از جماعت خانہ. مجھے پریشانی ہوئی، پھانپے مارنے لگا، ادھر سے ادھر گنان پڑھنے لگا. 45 کروڑ کا لیکھا نہیں ہوگا، انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہوگا وہ قبول کر لیا جائے گا مگر تارے جائیں گے. بڑا پریشان ہوا. کوئی مشنری میری اس ایج کے اندر 24-25 برس کی عمر میں کوئی میں نے مشنری کوئی بھگت میں نے چھوڑا نہیں. اور آخر میں نے طے کیا کہ جب نیکسٹ ٹائم مولا آئیں گے تو میں مولا کو پوچھوں گا. لیکن یہ کریونگ میری مٹی نہیں. امام سلطان محمد بادشاہ کی 15ویں نزدیک آئی اور آ گئے. میں بڑا خوش ہوا. صبح جماعت خانے سے گھر آیا، بس مولا کا تھوڑا یاد کرتے کرتے میں اونگ گیا. بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی، سلمبر میں چلا گیا. آدھا جاگتا تھا آدھا سویا تھا. دیکھتا ہوں تو جماعت خانہ ہے، ایک بھگت گنان بول رہے ہیں. ہے جی 5 نہ بھولیا 7 میں آیا، 7 نہ بھولیا 9 میں آیا، 9 نہ بھولیا 12 میں نہیں آیا، اڑتا انت مالی دوں اوتار. میری جاگ کھل گئی.
ارے جو جواب میں آج اتنے برسوں سے مانگ رہا تھا وہ جواب مل گیا. 5 نہ بھولیا 7 میں آیا، 7 نہ بھولیا 9 میں آیا، 9 نہ بھولیا 12 نہیں آیا. انت ملیدو اوتار، انت 48 کروڑ ستی جیو نے تر سے کہ جے دیکھی سرگے نانی دھیانی جے نہ ردا ماں امی جل وسے جے ستیہ دھرم نیم دسمن سکریت گرمکھے دیتوا. اتنی کوالیفیکیشن ہوئے تو وہ انت میں آوے. اوہ پہلے جگ میں 17 مینس 17 17 لاکھ برس کا جگ تھا. 17,28,000 برس کا پہلا جگ تھا. وسطی بہت کم تھی، آدمی نہیں تھے، ہائر لیول کے اینیملز بھی نہیں تھے. اس وقت 15 کروڑ جیو ایسے تھے. میں نے آپ کو پہلے سے کہا کہ لائف کے ہر لیول کے اوپر مائنیوٹسٹ حالت میں بھی مائنڈ ہے، کیونکہ وہاں جنم اور مرن کی بات ہے، اس لیے اس کے درمیان مائنڈ ہونا چاہیے. تو یہ جو جانور ہیں نا وہ بھی عبادت کرتے ہیں، درخت عبادت کرتے ہیں، کیڑے مکوڑے عبادت کرتے ہیں، خدا کو یاد کرتے ہیں، خدا کے فرمان میں رہتے ہیں. لیکن چونکہ اندر ان میں مائنڈ بھی ہے تو کہیں کہیں میل فنکشننگ ہو جاتی ہے. کبھی کبھی ایک جھاڑ کے پتے جو ہیں سب پتے ہرے ہوتے ہیں لیکن کچھ پتے مڑ جاتے ہیں، ڈرائی ہو جاتے ہیں، یہ میل فنکشننگ ہے. ہر لیول کے اوپر یہ چیز بنتی ہے. تو وہ زمانے میں کہ جب کیڑے مکوڑے تھے اور لو لیول کے جانور تھے، ایسے 15 کروڑ جیو تھے. اس میں سے 20 صدر دین کہتے ہیں کہ 5 نہ بھولیا 7 میں آیا. اس کے 3 گروپ میں 5 تری گیا، پاس ہو گئے، 5 آواگمن میں ہوئے، ریپیٹ کیا، اور 5 گھور اندھاری بن گئے، ڈیٹینشن میں چلے گئے. تو وہ جو آواگمن میں ہوئے ان کو ریپیٹ کرنے کے لیے 7 میں بھیجا گیا. 7 کروڑی دوسرے جگ میں 21 کروڑ ہوئے ٹوٹل. اس میں 7 کروڑ 90 تھے اور باقی کے جو تھے 15 کروڑ وہ 90 تھے اور 7 کروڑ پرانے تھے. 14 کروڑ سوری 1/3. تو 7 کروڑ میں بھی ایسا ہی 3 گروپ بنے، پاس ہو گئے، آواگمن میں گئے، ریپیٹ ہوئے اور گھور اندھاری میں چلے گئے. اور وہ 9 میں آئے تو 9 کے اندر 7 پرانے تھے، 20 90 تھے. ان میں سے 9 جو تھے پاس ہو گئے، 9 ریپیٹ ہوئے اور 9 گھور اندھاری میں چلے گئے. لیکن پھر کہتے ہیں جو 9 ریپیٹ ہوئے وہ 12 کروڑ میں نہیں آئے، انت میں ان کو چانس دیا گیا. اور پیر صدر دین کے لیکھے کے حساب سے 36 کروڑ پورا دھرمی श्री इस्लाम शाह ने भेजा. 10 कारण जीव डोलाव्या, 24 चालिया घोर अंधार. 12 पास हुए और यहाँ रिपीटिशन नहीं थी, 24 के 24 डिटेंशन में चले गए. अब हिसाब करो, 5 करोड़ घोर अंधारी, 7 करोड़ घोर अंधारी 12 करोड़ हुए, 9 करोड़ घोर अंधारी 21 करोड़ हुए और 24 करोड़ घोर अंधारी पिछले दिन के 45 करोड़ हुए. ये 45 करोड़ जो घोर अंधारी है कि जिन्होंने 4 युग की मार खाई, उन पे रहम करके पीर की तुफैल से रहम करके इस्माइली मजहब उनको मिला. ये वो 45 करोड़ कि जिनका लेखा नहीं होगा, यूं ही उनको बख्शिश के तौर पे पास कर दिया जाएगा. अब इस्माइली मजहब में आ गए. लेकिन
लिखा नहीं होगा उसका मतलब ये नहीं है कि उनको नूरानी दीदार या नूर की बख्शिश मिलेगी। इस्माइली मजहब में आने के लिए लिखा नहीं हुआ। ये मैंने आपको इस्माइली मजहब की हकीकत इसलिए बयान की है कि ये समझाने के लिए कि हमारे ऊपर रहम करके इस्माइली मजहब दिया गया है। अब ये हमारे हाथ में है कि इस मजहब का मजा चखा जाए या यूं ही खुशबू ली जाए। खाना सामने है, सूंघो इसकी खुशबू आती है। महज खुशबू खाने के लिए और चीज है। हमने खुशबू सूंघी है, खाना खाया नहीं। खाने की लज्जत तब है कि जो सुबह आदमी उठे, इबादत करे, अपनी जिंदगी को ऐसा घड़े, झूठ न बोले, बदमाशी न करे, बदनजरी न करे, फरेब न करे, किसी का माल न खाए, निंदा न करे, पाक ख्यालात होवे, पाक विचार होवे, पाक अमल होवे, पाक अंदर होवे, पाक बाहर होवे, उसको नूर मिले। उसको नूर मिले। दीनदारों, नूर ऐसी चीज नहीं है कि झूठ बोलने वाले को पास आवे। नूर ऐसी चीज नहीं है कि फरेबी बदमाश को मिले। नूर तो पैगंबरों की हालत है। ये मजहब पैगंबरों का मजहब है, नबियों का दीन है जो हमें मिला है। और हमें इसलिए मिला है कि वो लॉकअप में रहा और मैजिस्ट्रेट ने रहम खा के उसको नई सजा नहीं दी और कहा जा अब तक जितनी सजा भोग गया मैं कबूल कर लेता हूँ। 4 युग हम मरते रहे, जन्मते रहे, मरते रहे, जन्मते रहे, ठोकने खाते रहे, मार खाते रहे, हरदूत होते रहे, और आखिर जब पीर हसन कबीरदीन के ज़माने में आए तो मौलाना इस्लाम शाह कहते हैं तू अपनी इबादत इनको दे। पीर हसन कबीरदीन को 48 करोड़ तारने के लिए अनंत करोड़ का वर दिया तो पीर हसन कबीरदीन रो पड़े, कहते या मौला इस कलयुग के अंदर, फड़तार वेला के अंदर बदियां बुराइयां बेहिसाब पाप ही पाप होवे, ऐसी कंडीशन के अंदर ये अनंत करोड़ का तूने मुझे वर दिया। ये तो ऐसा हुआ कि लस्सी छाछ खट्टी हो गई, अब उसमें से मक्खन कहां से निकालूं। तब इस्लाम शाह माँ बाप ने कहा कि तुम अपनी बंदगी इनको दे। तो पीर हसन कबीरदीन ने 4 युग की अपनी बंदगी हमको दी। पीर हसन कबीरदीन ने अपनी बंदगी हमको मौला के कहने से दी, और इस बंदगी के शुक्रगुजारी के अंदर हम लोग बरस में 2 रोजे रखते हैं जिसको हम बीज शुक्रवारी कहते हैं। ये बीज शुक्रवारी हम इसलिए रखते हैं कि पीर हसन कबीरदीन ने जो बंदगी मुझे बख्शी है, रहम करके बख्शी है, मौला के कहने से दी है, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूं कि इस मजहब में मुझे जन्म मिला। अब हमको इस लायक बनना चाहिए कि ये मजहब जो नबियों का मजहब है, जो पैगंबरों का दीन है, रसूलों का दीन है, फरिश्तों का दीन है, नूरी लोगों का दीन है, इसमें हम पैदा हुए हैं। खाओ पियो मजे करो, अच्छे मकान में रहो, मोटरों में फिरो, हिरो फिरो। हज़रत इमाम शाह करीम फरमाते हैं, बॉम्बे में फरमान करते वक्त सब कहते हैं कि एक आदमी है, उसका नाम समझ लो जाफर है, कारखाने हैं, माल दौलत है, बंगले हैं, मकान है, सब कुछ है। वो ये समझता है कि ये सब मेरे मेहनत से बना हुआ है। हाजिर इमाम कहते हैं नहीं, तेरी मेहनत से नहीं बना। आज अगर हमको खुदा ताला ने दुनिया की दौलत दी है, दुनिया की सेहत दी है, इज्जत दी है, जो कुछ भी उसने मेहनत करके, जो कुछ भी उसने रहमत करके हमको दिया है, दीनदारों, उसके अंदर हमें फख्र और मगरूरी किस चीज की? अपनी हालत तो यह है कि 4 युग हम हरदूत होते रहे, 4 युग हम मार खाते रहे, 4 युग जलील होते रहे,
اس میں سے رحمت کر کے ہم کو جب اس مذہب ملا ہے تو ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں کہ یہ کیا چیز ہے. سوئے رہو گھر پہ، جماعت خانے آنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کے پاس مال و دولت بہت ہے، کھاؤ پیو عیش کرو. لیکن جس دن اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس دن میں بلاؤں گا تو جو میرے مومن ہوں گے ان کے پاس خوبصورت، حلیم، ہمبل فرشتے جا کے اس کی روح قبض کریں گے. قرآن شریف کی آیتوں میں سے ہے. اللہ کہتا ہے لیکن جو میرے نافرمان ہوں گے ان کے پاس جو فرشتے جائیں گے نا وہ بھیانک فرشتے ہوں گے، ڈراؤنے ہوئیں گے. اے مومنو، موت کا وقت ہے وہ بہت سخت وقت ہے. یہ ڈراؤنے فرشتوں کا جب میں نے قرآن شریف کی آیت پڑھتے پڑھتے دیکھا تو مجھے یاد آیا موت کے وقت جو مومن ہوتے ہیں ان کی جو روح ہوتی ہے وہ ادھر سر میں ایک چھوٹا سا ہول رہتا ہے، جنم کے وقت وہاں سے نکلتی ہے. اعلیٰ درجے کے جو مومن ہوتے ہیں، اس سے جو کم درجے کے ہوتے ہیں تو ناک میں سے ان کی روح نکلتی ہے. اس سے جو کم درجے ہوتے ہیں تو منہ میں سے ان کی روح نکلتی ہے. اس سے نیچے کانوں میں سے روح نکلتی ہے. لیکن نافرمان، بدماش، خراب پاخانہ اور پیشاب کی رستے سے ان کی روح نکلتی ہے. اور جب روح نکلتی ہے تو پیشاب نکل جاتا ہے، پاخانہ نکل جاتا ہے. وہ وقت آنے والا ہے. مجھے بھیانک فرشتے لینے آئیں گے کہ میرا پاخانہ پیشاب نکل جائے، یا مجھے خوبصورت فرشتے لینے آئیں کہ میں آرام سے ناک یا منہ میں سے میں نکل جاؤں، مکھن میں سے بال کھینچا جائے، مومن کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ وہ اس دنیا سے جا رہا ہے، یعنی دکھ نہیں ہوتا. بیت الخیال ہمیں وہ ایک بخشش دی گئی ہے کہ جس بخشش سے ہم اپنے 40 لاکھ برس کی زندگی کے دکھوں کو بھول کے مٹا دیا. مولا نے رحم کیا. لیکن اب ہم اوپر جا کے اس کے نور تک پہنچنے کا خیال کریں. بیت الخیال یہ ہے. مولا آپ کو سکھی آباد رکھے، نیک امیدیں کرے تو پوری طبیعت میں مولانا حضرت امام نور کی بخشش دے، سمجھ دے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. مولا آپ کو، آپ کی آل اولاد کو دین و دنیا کے اندر اپنے نور کی چھتر چھایا میں رکھے. سکھی آباد. یہ جو بیج ہے ہم کیوں رکھتے ہیں؟ مولانا اسلام شاہ کے زمانے میں باپ کے ساتھ پیر حسن کبیر دین مولا کو ملنے گئے. گر پیر حسن کبیر دین کی یا 6 برس کی یا 12 برس کی عمر تھی. گر پیر حسن کبیر دین نے ایک بڑی پگڑی بنائی تھی. گر پیر حسن کبیر دین کو میں ڈیٹیلز میں نہیں بولتا. گر پیر حسن کبیر دین کی یہ پگڑی قبول کر کے مولا نے یہ پگڑی پیر حسن کبیر دین کے سر پہ رکھی کہ میں تمہیں یہ بخشش دیتا ہوں اور تمہیں اننت کروڑ کا ور دیتا ہوں. یعنی تیرے باپ کے بعد تیرے کو پیری جامع ملے گا اور قیامت تک جتنے بھی مرید ہوئیں گے وہ سب کو پار لگانے کے لیے تیری جوخم داری. تو گر پیر حسن کبیر دین رو پڑے، مولا کے پاؤں پہ گرے، عرض کی یا مولا اتنا بڑا بوجھ میں کیسے اٹھاؤں؟ مولا فرمایا تیری جو عبادت ہے اس عبادت کی طاقت سے تم مریدوں کو تارنا. تو گر پیر حسن کبیر دین نے مولا کو کہا اچھا میں اپنی عبادت اپنی جماعت کو دیتا ہوں. گر پیر حسن کبیر دین فرمایا کہ میں نے 40 لاکھ برس کی بندگی جماعت کو دے دی. حضرت امام جو ہم کو ملا ہے تو پیر حسن کبیر دین کی بندگی کے کارن سے. پیر حسن کبیر دین کی عمر 111 برس کی تھی، لیکن 40 لاکھ کی بندگی. آپ خیال کرو گے کہ یہ 4 ملین برس کی بندگی کیسے ہوئی؟ تو ہر زمانے کے اندر
पीर हसन कबीर दीन अपनी नूरानी हालत के अंदर मौला के साथ ही रहे, तो उसने जो 4 जुग की बंदी इकट्ठी की वो सारी की सारी जमात को बख्श दी। हम इस्माइली लोग पीर हसन कबीर दीन की इस सैक्रिफाइस की ग्रेटिफिकेशन में थैंक्स करने के लिए हम ये रोजा रखते हैं कि हम शुक्रगुजार हैं कि हमको हजरत इमाम की शनाख्त मिली। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि हमको ये इस्माइली सतपंथ मिला। उसकी खुशी और ग्रेटिफिकेशन यानी शुक्रगुजारी में ये रोजा रखा जाता है। ये बख्शाया नहीं जाता, लेकिन बहुत बूढ़ा और वो औरत के जो फीडिंग करती है या प्रेग्नेंट है या कोई बीमार आदमी है, 12 वर्ष के नीचे के बच्चे हैं, उनके ऊपर फर्ज नहीं। बाकी सारी जमात रोजा रखो और पीर हसन कबीर दीन का थैंक्स मानो और इंशाल्लाह मौला इसके सामने आपको और बख्शिश देगा।